دل سیاہ ہو گیا تو اللہ رب العزت مناجات الہی کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ بتائیں، کبھی آپ خود غور کریں، سینے پہ ہاتھ رکھیں، کتنا دن ایسا گزرا کہ اللہ رب العزت کے خوف سے اس کی یاد میں آپ کے آنکھ سے آنسو آئے ہو؟ آپ خود غور کریے، ہر شخص غور کرے۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے دل کو اس طرح سیاہ کر دیا، آپ کو یہ سزا دی کہ اللہ رب العزت نے مناجات الہی کی لذت سے آپ کو محروم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں دعا کرنے سے آپ کو محروم کر دیا کہ آپ کو یہ بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ کبھی آپ رو کر کے، آنسو بہا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ اس لذت سے محروم کر دیا۔ پھر فرمایا، یہ دنیاوی عذاب جس کو تم سمجھتے ہو کہ مال تیرا ختم ہو جائے، تمہاری دولت ختم ہو جائے، یا تمہیں کوئی بیماری ہو جائے، یہ تو بڑی ہلکی سزا ہے۔ کیا تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے تجھے قساوت قلبی کر دی، تیرا دل سخت کر دیا، تیرا دل پتھر کر دیا کہ جب تجھے اللہ اس کے رسول کے احکام کو بتایا جاتا ہے تیرے دل پہ کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم تمہیں بیان کیا جاتا ہے، کوئی مولانا، کوئی عالم دین تمہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے، لیکن تیرا دل اتنا سخت ہو گیا، تیرا دل اتنا پتھر کر دیا اللہ پاک نے کہ تجھے تیرے دل پہ کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، یہ سب سے خطرناک سزا ہے جو اللہ پاک نے تجھے دی ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا، پھر فرمایا کہ یہ نیکیوں کی توفیق نہ ملنا، جو سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی خطرناک سزا جو اللہ پاک نے جو دیتا ہے، وہ دل کی زور کہ اللہ پاک نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ بتائیے، آج کل لوگ بہت کسی مدرسے کے یا مسجد کے صدر، سیکریٹری، مینیجر بنے رہتے ہیں اور سب سے بڑے حرام خور ہوتے ہیں کہ مسجد میں رہ کر کے، مدرسے میں بغل میں کھڑے ہو کر کے وہ روزہ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ یا انسان مسجد کے بغل میں بیٹھ کر کے اگر وہ شخص روز نماز نہیں پڑھتا، اب آپ سوچئے اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا بدقسمت کون ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہے کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے اس کو اللہ پاک نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ مسجد میں جا کر کے اس کی بارگاہ میں دو رکعت سجدہ ریز ہو سکے۔ اس کا مطلب اس سے بڑا بدبخت کون ہے، اس سے بڑا بدقسمت کون ہے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے خطرناک سزا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو مال کا ختم ہو جانا، دولت کا ختم ہو جانا، آپ کی آل اولاد کا آپ سے چھن جانا، یا آپ کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی بیماری ہو جانا، یہ تو بڑی ہلکی سزا ہے۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ پاک نے نیکیوں کی توفیق آپ سے چھین لی، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسی، ہم ہر شخص اندازہ لگائے، میں نے دیکھا ہے یہاں کی بھی مسجد میں، وہاں کی بھی، اپنے یہاں بھی دیکھا، ایسے لوگ، آج کل ٹھنڈیوں کا ماحول ہے، کتنے بڑے بدبخت ہیں۔ اپنے ایک بات اور ہے، اب اتنے لوگ نالائق ہو چکے ہیں